صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محفل کی قبولیت اور اہل ایمان مرحومین کی بخشش اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے بیک زباں بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک۔ ذوق اور محبت سے بیک زباں بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ایکو تھوڑا اور کم کر۔ میرے یمین و یسار تشریف فرما گلدستہ علماء اہل سنت، مشائخ اعظام، سادات گرامی قدر، طلباء کرام، ادارہ حاضر اساتذہ عظام ذوی القدر و احترام، بالاختصاص پیر نیاز حسین نقشبندی صاحب، برادرم حضرت علامہ مولانا عرفان ضیائی صاحب، بانیان محفل، متولی جامع مسجد حاضہ ملک محمد افضل صاحب، ملک عدیل احمد صاحب، ملک سفیر احمد اور ملک برادری دے جملہ ممبران و اراکین، آج مورخہ 3 فروری 2024 المصطفیٰ اسلامک سنٹر، فتح جنگ روڈ، نوگزی شریف دی سرزمین تے 55 طلباء کرام کے دستار فضیلت کے اس عظیم الشان فقید المثال پروگرام میں تساں نے دلانی دھڑکن، محبوب العوام، پیکر خلوص و پیار، استاذ القراء والحفاظ، عظیم ثناخان مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، برادر مکرم حضرت علامہ حافظ سجاد رضا قادری صاحب دی پیار پری دعوت تے آپ دی خدمت عالیہ وچ موجود ہاں۔ دعا کرو اللہ سب دا آنا بہنا قبول فرمائے۔ میری زبان تے اللہ سونا کلمہ حق جاری کرے، تساں پراواں کی کلمہ حق سنن نی توفیق دے، پھر جدوں میں کہہ لواں تسی سن لو، اللہ دعاں واللہ نو عمل نی توفیق دے۔ آج نہیں یہ بزم خالصتاً اصلاحی، فکری، تدریسی اور تبلیغی حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ علماء کرام نے کثیر تعداد میرے سجے، میرے کھبے، میرے پیچھے تشریف فرمائے۔ اے بھی سجاد رضا قادری صاحب نا اعزاز ہے کہ پہلیاں 4-5 صفحہ علماء کرام نہیں آن، اور علماء کرام جہاں تشریف لے آئیں، میرا خیال ہے وہاں کوئی شک و شبہ رہ نہیں جاتا پیچھے۔ تو میں یہ اعزاز سمجھتا ہوں اتنے گرامی قدر علماء کی موجودگی میں چند معروضات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے۔ میرا ذوق تسی جاننے ہو تے تواڈا ذوق میں بھی جاننا۔
دوئے وال جاننے ایک دوئے نہ دو تے میں تک لو شیر جتھے پڑھنا ہے وہ بھی مینوں پتہ ہے، آیت کتھے پڑھنی ہے وہ بھی پتہ ہے، واقعہ کتھے سنانا ہے وہ بھی پتہ ہے، تے کھڑی شریف کدو جانا ہے وہ بھی پتہ ہے، تے جنگ کدو جانا ہے وہ بھی پتہ ہے، ٹھہر 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 یتیم خانے چوک کدو جانا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ مہربانی میں مکی سارا کچھ پتا ہے تے توانوں بھی پتا ہونا چاہیے بھی تساں نا کام کیڑا ہے تقریر نے دوران اے تکو سیانے بندے بیٹھے ہو نا، سمجھدار بندے بیٹھے ہو، اپنا اپنا کام یاد رکھیے تے چنگی گل ہے انشاءاللہ۔ میں اپنا یاد رکھاں گا، تساں اپنا یاد رکھنا ہے تے لطف آئے گا، محظوظ ہوو گے انشاءاللہ۔ میں گھنٹے نہ مہمان ہاں، 1.5 نہ مہمان ہاں، 40 منٹاں مکانی ہے گل، لیکن انشاءاللہ جتنا دیر رواں گا نا تے طرز ہی تقریر کرنی ہے، جتھے پچھلے سال چھوڑی سی میرا خیال ہے اتھوں ہی اتھے کھڑنی ہے۔ بس 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 مہربانی، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے انبیاء اور مرسلین کی تشریف آوری کا جو مقصد بیان کیا ہے نا، اس وچ پہلی گل یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا، ساڑیاں آیتاں نی تلاوت کرنے، ویزکیکم اور تساں کی پاک کرنے، تے جدو تسی ہو جانے ہو پاک پھر ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت نہیں تساں کی تعلیم دینے، ادھر تکو ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ میں پٹھواری نے اندر تقریر کرنی ہے تے پٹھواری ترجمہ پیا کرنا، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تے تساں کی او بانے جس نہ تساں کی عطا پتہ نہیں ہونا۔ کیا بات ہے تساں نہیں، اللہ توانوں آباد رکھے۔ جڑے پیچھے بیٹھے ہو حضرات، تواڈے تے میں ناراض ہاں، اے اگر ذوق تواڈا رہا تے میرا وعدہ تساں نال انشاءاللہ تساں کی اگے بالساں تے اگلیاں کی پیچھے بھیجساں، لیکن بید بھی چنگی شے نہیں، صلح صفائی چنگی چیز ہے، گج کے سبحان اللہ۔ مہربانی، اللہ تو آنو رنگ لائے، عزتاں عطا فرمائے، جینیاں نو اللہ بولدا رکھے، مرتے وقت حضور کا کلمہ بولنا نصیب ہو جائے۔ میرے گرامی قدر احباب، میں ٹھنڈے مجمع نے اندر تقریر کرنا عادی نہیں ہاں، نبیوں کا، رسولوں کا جو مقصد ہے تشریف آوری کا، اس میں جو پہلی بات ہے وہ آیات کی تلاوت ہے، پھر تزکیہ نفس ہے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، اور میرے نبی پاک نے اپنا جو حیثیت بیان کی ہے وہ یہ ہے، اوے لوگوں خیال رکھنا، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، تے استاد نہ کہہ کام ہونا ہے، پڑھنا تے پڑھانا، تے جتھے استاد بہ کے پڑھنا پڑھانا ہے نا، اس جگہ نہ کوئی نام ہی ہونا ہے۔ تے میرے نبی جس جگہ پہ بیٹھ کے درس و تدریس کیا کرتے تھے اس کا نام دار ارقم تھا، تے طالب علماں نہ میں نہ بولن لگائی، اے میرے جوڑے ہتھ نہیں، اے میری چولیا، خیرات دا میں طلبگاراں، طالب علم کے پہلے طالب علم کا نام حضرت ابو بکر صدیق تھا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ جتنی داد علماء کو ملی ہے اتنی داد تیرے کول کیوں نہیں آئی؟ میں نوں دس کے جائیں۔ دوسرے طالب علم کا نام حضرت عمر بن خطاب تھا، تیسرے طالب علم کا نام حضرت عثمان تھا، مولا علی تھا، حضرت مصعب بن عمیر تھا۔ اے سنی طالب علم، میرے نبی نے پہلے مدرسے نے، آج تو المصطفیٰ اسلامک سنٹر کے ان خوبصورت طلباء کو دیکھ رہا ہے، میں تجھے حضور کے مدرسے کے طالب علموں کا پتہ بتا رہا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علی، حضرت مصعب بن عمیر۔ جب میرے نبی مکے سے مدینے آئے نا، تے سرکار جڑا پہلا کام کیتا سی نا، یہ تکیو چمگادڑ دے نہیں، بابا پھر خیر بندے پہ تکڑیں تے میں تکڑ دے تسلی دے دیا لالوں، کیونکہ پتہ نہیں لوگوں کو کیوں جاڑا ہے، تقریر پہ سننے ہونے تے کدے ادھر تکڑیں کدے ادھر تکڑیں، میں تاں تواڈی تسلی کیتی ہے۔ ہن سبحان اللہ بولو۔ ہائے 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 ہائے، اوے میرے پراؤ تے ماڑیو بچیو تے بزرگو، اللہ توانو رنگ لائے اور عزت عطا فرمائے۔ میرے نبی جب مکے سے مدینے آئے نا، تو آپ نے جو پہلا کام کیا وہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک مسجد بنوائی، مسجد کا نام قبا رکھا،
قبا بنا کے سونا تھوڑا اور اگے ٹریا تے آپ نے جا کے ایک اور مسجد بنوائی، اس کا نام مسجد نبوی رکھا۔ پہلے بھی مسجد ماشاءاللہ 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 قاری منیر صاحب یہ تسا نے سرپرستی ہے نا، تسی سرپرست ہو ماشاءاللہ قاری سجاد صاحب کے اور اس المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے، اور جڑے سرپرست ہونے نے اسی طرح کرنے، ایئرپورٹ تو لے کے کر نہیں جانے، اپنے ادارے جانے۔ اور قاری منیر صاحب نے ایک دن فلائٹ کا شیڈول پہلے کروایا ہے اور اپنا حق ادا کیتا ہے۔ قاری صاحب اسی تواڈی بچیاں نہیں جتیاں نے نوکر، ایک بار ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سرکار نے پہلی جو کام کیا وہ کیا کیا؟ مسجد بنوائی، اور دوسری بھی مسجد بنوائی، اور مسجد میں میں اور آپ جو کام کرتے ہیں نا وہ بھی بڑے خیر والے کام ہیں۔ اسی کے کرنے ہاں اج نہیں تقریر خالصتاً تبلیغی تقریر ہے، خیال کرے ہو، اور اصلاحی تقریر ہے۔ میں آج بھی اگر وہی انداز اپنا کے چلا جاؤں تو میرا خیال ہے لطف نہیں آتا۔ انشاءاللہ تہاڈا ذوق میں پورا کراں گا، تھوڑا جہا مینوں ٹائم دیو، مینوں گڈی ایک واری پٹڑی تے چاڑ لین دیو۔ پہلی مسجد قبا، دوسری مسجد نبوی۔ میں اور آپ مساجد میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی بڑے خیر والے ہیں۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جناب مسجد میں ذکر و اذکار کی محافل منعقد کرتے ہیں، ہم مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم مسجد میں درس و تدریس کرتے ہیں، یہ سارے کام خیر کے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے اپنی نجی زندگی تو لے کے نا تے اپنی معاشرتی زندگی تک ہر چیز مسیتی نال جوڑ چھوڑی سی، تے سرکار اپنے نوکراں کی مسیتی وچ بہ کے صرف درس و تدریس نہیں سن کرنے بلکہ سیاست نیاں گلاں وی سمجھانے سن۔ سیاست نیاں گلاں وی سمجھانے سن۔ قاری سجاد رضا اگر میرا پرا ہے میرے نال ناراض ہو جائے تو میں معافی مانگ لے صاحب، میرا پرا ہے نکا میرے نالوں کوئی گل نہیں، لیکن یہ گل میں کرنی ہے جڑی ہون آ گئی ہے، اور میں ٹارگٹ فٹ کر لیا ہے۔ سیاست اس وقت تک پاک رہی ہے جب تک مسجد میں رہی ہے، مسجد چ باہر نکلی ہے تاں ہی تے گندی ہوئی ہے۔ مسجد میں جب تک سیاست رہی ہے نا تو سیاست پاک رہی ہے، مسیتیوں باہر نکلی ہے تاں اس میں گند پہ ہے۔ تے علامہ اقبال نے تاں ہی آکھیا ہے، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ایک گند تاں پہ ہے سیاست میں۔ ایک اور مولویاں نے کم مسیتی بہنا ہے، مولوی کوئی قرآن و حدیث نہیں گل کرن، ایک ہے جی سیاست نہیں گل مولویاں شروع کر کے دی ہے۔ میں کہا مولوی سرکار نے ورثے نے وارثن عالم دین، قرآن حدیث پاک ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اور حضور فرماتے ہیں نبی سب سے بڑا سیاستدان ہوتا ہے، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، میری وارث میری وراثت علماء کے پاس آئے گی۔ میں حیران ہونا قاری منیر صاحب کہ آج مصلی خالی ہو جائے، لوگ آہن پگڑی تے داڑھی والے نو ٹونڈو، آج ممبر خالی ہو جائے آہن داڑھی پگڑی والے نو بلاؤ، جنازے کے لیے میت آ جائے آہن داڑھی پگڑی والے نو بلاؤ، جاکت بہ جاون نکاح ایجاب قبول نہ ٹائم آوے آہن داڑھی پگڑی والے نو بلاؤ۔ بخاری شریف کہ جتھے رمن وی تے پڑھن وی، میرے نبی نے مسجد نبوی کے ساتھ ایک مدرسہ بنوایا جسے صفہ کا چبوترا کہلایا، اور چھت کھجور نے خشک تنیا نے، اور پلر کھجور نے تنیا نے، اور چھت کھجور نے پتیا نے۔ یہ مدرسہ تھا مدینے کے تاجدار کا، یہ مدرسہ تھا، اور مدرسے میں ایٹ اے ٹائم 70 سے لے کر 400 صحابہ کرام حضور کا دیدار بھی کرتے تھے اور میرے نبی سے علم بھی حاصل کرتے تھے۔ 70 سے لے کر 400 تک، اور پھر ترنول آلے ہو، نگزی آلے ہو، المصطفیٰ اسلامک سینٹر میں سجاد رضا قادری دے مہمانوں، قاری منیر چشتی صاحب دے مہمانوں، میں پوچھنا چاہنا سب تو پہلا مدرسہ حضور نے بنایا ہے۔ قیامت تک المصطفیٰ اسلامک سینٹر سمیت جتنے بھی مدرسے بنیں گے ان کا شجرہ نسب وہ حضور کے مدرسے سے ملے گا، شجرہ نسب حضور کے مدرسے سے ملے گا، کیونکہ حضور نے پہلا مدرسہ بنایا، سرکار نے پہلا ادارہ قائم کیا، اور سرکار کے پہلے اس ادارے میں طالب علموں کے نام بولنے لگا ہوں، حضرت ابو بکر پاک،
حضرت عمر پاک، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال بھی اسی مدرسے کے طالب علم تھے۔ تے سلمان فارسی پاک نہیں عمر ہو گئی تھوڑی جئی وڈیری، ایک دن آ کے آنے سونے ہو میکی بھی داخلہ لفظی۔ سرکار نے فرمایا ہر عمر، ہر رنگ، ہر نسل کے طالب علم کے لیے ایڈمیشن از اوپن، داخلہ جاری۔ سارے حضور کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے 8 سال رہ کر سرکار سے صرف سورہ بقرہ پڑھی۔ کتنا؟ 8 سال۔ آج نوجوان آتے ہیں مدرسے میں اور آکے پوچھنے کتنے عرصے نہ کورس ہے سجاد صاحب؟ تے اگو سجاد صاحب آنے 8 سال لگ سندر سے نظامی کے لیے آنے، توبہ توبہ اتنا لمبا کورس۔ میں کیا اس میں فقہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، اس میں جناب بہت سارے علوم ہیں ادب اور بلاغت سے لے کر۔ اور میں کیا چلو یار گل تو انو سوکھی جی سمجھاواں، 2 طالب علم ان 2 اکو پیو نے پترن 6 سال انہاں دی عمرن، پیو ایک پتر نو مسجد وچ بھیجیا، ایک پتر نو مدرسے وچ بھیجیا، 4 سالاں بعد دوواں نال ملاقات کرو۔ 3 سال تے جاگتے نے کے جی تے پی جی تے نرسری تے اس وچ لنگ جانے تے 2 سال او 2 کلاساں اگے اس کی دیاں تے طالب علم سے ملاقات ہوئی دونوں سے۔ اکے پیو نے پتر تو کے پڑھیا سکول والے نو؟ میں جی دوسری کلاس میں ہوں، میں 2 میں ہوں۔ میں کاغذ دیتا تے قلم دیتا، میں کیا نہ لکھ کے تکا، طالب علم نہ لکھ سکیا تے جڑا قاری سجاد صاحب کو لایا میں کیا پتر تو کے پڑھیا ہے؟ 4 سال بعد اس آکھیا حضرت صاحب 7 منزلہ 14 سجدے اور 114 سورتاں اور 858 رکوع، 1771 مداں، 1274 شدہ، 6666 آیتیں اور 3,21,250 حرف میرے سینے میں ہیں اور میں اب چلتا پھرتا قرآن کا حافظ کہلاتا ہوں۔ اوہ لطف آیا تے بول یار سبحان اللہ۔ وہ اپنا نام نہ لکھ سکا اور یہ پورے قرآن پاک کا حافظ ہے۔ پھر مجھے بتائیں بہتر کون ہے؟ ایک اور بات بھی میں اکثر تقریر میں کہا کرتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں، اے با میری خلیجے، میں صدقے جاواں انہاں پر جڑے پائے انہاں نال تے سن اختلاف ہے، باقی یہ جس کرتی نے اس دی وجہ تو اسی چم لے اچھی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، سلامتیاں نصیب فرمائے۔ میرے گرامی قدر احباب، ایک بات میں ببانگ دہل کہتا ہوں، آج علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اور مجھے امید ہے علماء کرام مجھے ضرور داد سے نوازیں گے۔ میں کہتا ہوں بی ایس اور ایم ایس کے لیے نوجوان کو سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں 16 سال دھکے کھانے پڑتے ہیں، لیکن جس نے 16 سال سکولاں کالجاں دیتے نا اور اس نے تعلق کسے مدرسے نال نہیں سی، کسے اللہ والے نال نہیں سی، صرف اس کی تعلیمات کا انحصار سکول، یونیورسٹی اور کالج تھا، اس طالب علم کو جا کے پوچھو کہ 10 نبی پاک کا چہرہ کیسا تھا، وہ نہیں بتا سکتا۔ لیکن میرے مدرسے نے اندر طالب علم کی داخلہ لبڑائیں تائیں، وہ سجاد رضا نو اس چیز نے یقین دہانی کراتا ہے کہ میں چہرہ ایسے بناؤں گا جیسے مدینے کے تاجدار کا چہرہ تھا۔ ہر جگہ نا ایک اپنا سٹائل ہونا ہے، ہر انداز ہونا ہے، ہر جگہ نا ہونا ہے۔ تھے عنوان چکے بڑا عجیب یا عنوان ہے اور اس عنوان کے ساتھ میں نے وفا کرنی بڑی ضروری ہے۔ سجاد رضا میرا اوپر آئے جس نے اس آپ کے ادارے کو پورے علاقے میں نیک نامی کے ساتھ روشن کیا ہے۔ یقین کرو آج پنڈی اسلام آباد کے اندر اگر باتیں ہو رہی ہیں تو اسلام المصطفیٰ اسلامک سینٹر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نگزی آلے ہو، مبارکباد دے مستحق ہو اور قدر کرو اس بندے نی۔ یقین کرو یہ بندہ اگر ہاتھ سے نکل گیا، ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، قدر کر لے اس بندے کی۔ آج اس بندے نے پورے علاقے میں نام روشن کر دیا ہے آپ کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تو جدو مکمل ہوئی تمہارے ابے ریاڑے خوش ہوئے، انہاں سارے پیر پراواں کی اٹھ ذبح کر کے پکا کے تے کھلایا۔ ہن
میں لنگر دسن لگا سرکار نے مدرسے نہ لنگر کیا سی دساں ذرا لنگر تھوڑا جہا فاصلہ رہ گیا تسی گھبراؤ نہیں لنگر دساں سرکار نے مدرسے نہ ایک باری گج کے جہاں تک آواز جا رہی ہے سینے کا زور ہاتھ اٹھا کے بلند سبحان اللہ بولے میں لنگر دساں سرکار دے مدرسے دا ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لنگر ایسی کہ سرکار نے جڑے امیر صحابہ سننا انہاں تے غریب صحابہ تقسیم کر دیتے اور سرکار نے فرمایا کار گچھو انہاں کی لے کے تے انہاں کی لنگر کھلاؤ کوئی 10 لے جائے کوئی 12 لے جائے کوئی 20 لے جائے ہن نصیبہ والا بندہ بولے گا ابو بکر 70 نال لے جائے کتنے 70 آج لوگ کہتے ہیں فدق کا مال کھا گیا ابو بکر میں کہا کوئی نوالا سی نکل گیا آنے نہ وارسی صاحب نوالا نہیں بڑھنا باغ سی میں کیا پھر کیا آنے چھین لیا باغ ابو بکر نے سیدہ زہرا سے میں کیا اپنی تیاں کی دیتا آنا نہیں پترا کی دیتا نہیں اپنا کو کوٹھی بنگلہ بنایا آنا نہیں میں کیا بکواس بند کر پھر شرم کر بندہ کسی کا مال اس لیے چھینتا ہے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے اوے ابو بکر تو وہ ہے جب خلافت کی کرسی پہ آیا تو صحابہ کرام کٹھے ہوئے انہاں آکھیا ابو بکر تنخواہ کتنی مقرر کراں آپ نے فرمایا جتنی مدینے کے مزدور کی تنخواہ ہے اتنی ابو بکر کی ہوگی صحابہ نے کہا اگر مزدور دی تنخواہ نال توڑا کر دا گزارا نہ ہویا پھر کے کرا گے حضرت ابو بکر دا جواب سن بولتے مرضی نہ بولتے میرا زور نہیں میں ہر دیگ دا چمچہ نہیں ہوں حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر مزدور کی تنخواہ سے ابو بکر کا گزارا نہ ہوا تو ابو بکر اپنی تنخواہ نہیں بڑھائے گا مدینے کے مزدور کی تنخواہ بڑھائے گا اور لطف لے یار سبحان اللہ اچھی آواز نال بڑھ دیئے تے دے سفارش دی سبحان اللہ کول رکھ اور میرٹ دی میں نو ہے ہی تے دے ایک واری گج کے کہہ دے سبحان اللہ اللہ تو آنو رنگ لائے حضرت ابو بکر صدیق جب جنازہ اٹھا تو کفن کا کپڑا بھی گھر سے نہیں نکلا کفن کا کپڑا بھی گھر سے نہیں نکلا کفن کا کپڑا بھی کسی نے دیا جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہو اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے باغانے اندر کھجورہ پکڑیاں سن کھجورہ ادھر تکو کھجورہ پکڑیاں سن اور صفہ کا جو چبوترا تھا نا مدرسہ تھا اس کے سامنے ایک رسی تنی رہتی تھی صحابہ کھجورہ نے خوشے اور پکیاں کھجورہ انہاں تنیاں تے آکے لٹکا دینے سن صحابہ کھانے سن تے اللہ نے نبی راضی ہونے سن تے کدے کدے اے وقت آ جانا سی کہ اساں کول ترے دیاڑے روٹی نہیں سی ہونی اساں کول ترے دیاڑے کھانا نہیں سی ہونا نہ کپڑے نہ اور کسے کول اگر کرتا ہونا سی تے تہمت نہیں سی ہونی او کرتے نو تہمت بنا لینا سی تے کسے کول تہمت ہونی سی تے کرتے نہ کپڑا نہیں سی ہونا اے فقیر نہیں اے فقیر آج جن کے سروں پہ یہ امامے سجنے والے ہیں اے فقیر نہیں اور انہاں نو قرآن نے فقیر آکھیا ہے قرآن نے انہاں نو فقیر آکھیا ہے میں قرآن دی آیت پڑھ دیاں اگر اجازت ہوئے تھے سجاد رضا صاحب میرا خیال ہے مجمع پریشان ہو گیا پتہ نہیں کیا گل ہے آج میں نو ذوق نہیں نظر آ رہا وہ جڑا میں پچھلی واری آیا سا ذوق سی پتہ نہیں کیا گل ہے میرے بھرا میرے تے ناراض ہیں اگر کوئی ناراضگی شرازگی ہے معاف کر دیو میں پوچھنا چاہنا قرآن پڑھ دیاں ایک واری ذرا پھر زور لا کے جڑے پیچھے آئے ہو مہربانی ہاں ہاں اللہ کریم نے ہائے اللہ کریم نے انہاں نو فقیر آکھیا ہے جڑے بچے بیٹھے نہیں مدرسے دے طالب علم آئے اللہ کریم فرماندا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير في سبيل الله
اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ میں قربان جاواں تواڈے انداز تے اور تواڈے سنن دے انداز تے، اللہ تعالیٰ تانوں رنگ لائے۔ اے جے مولوی لوڑیاں بھی نہیں جے لبدا جڑا تقریر بھی کردا ہے تے دعاواں بھی دیندا ہے۔ میں تقریراں بھی سنانا، لوکاں نوں دعاواں بھی دینا۔ او جڑا بندہ اچھا بولے قاری منیر ہونا آیا ہے، اگلے سال آن تو پہلے پہلے او بھی مدینہ پاک دا مسافر بن جائے۔ میرے نبی پاک دے درد مسافر ایئرپورٹ تو نکل کے آ گیا ہے، اے سمجھو محفل کی قبولیت کی دلیل ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، انہاں فقیراں تے اللہ نے خرچ کرن دی فضیلت بیان کیتی ہے۔ اے جڑے چٹیاں پگڑیاں والے، فرمایا وما تنفقوا من خیر فی سبیل اللہ یوفی الیکم۔ ہائے ہائے ہائے، 1 روپیہ بھی دیویں گا تے ادا ڈبل ڈبل ٹرپل اجر پائیں گا۔ آج لوگ بینک تلاش کر دینے کہ اس بینک دے اندر جا کے پیسے رکھائیے جڑا زیادہ سود دے وے۔ او آ تینو دسا اللہ نال کاروبار کرنا چاہنا ہے تے انہاں مدرسے دے بچیاں دے خرچ کر، تینو مسافر دا اجر بھی ملے گا، مہمان دا اجر بھی ملے گا، طالب علم دا اجر بھی ملے گا۔ تے اس رب نال سودا کر جدی شان الذین ينفقون واللہ واسع علیم۔ اللہ کریم فرماندا ہے، اللہ تینوں رنگ لائے، اللہ تینوں رنگ لائے میرا پتر ہے، پیچھے والے پاسے منہ کر کے بول، پرا منہ کر لے ذرا نعرہ مار تاکہ پیچھے والے تیرے نال لگ جاون، اگلے میرے نال نہیں۔ اللہ کریم فرماندا ہے تو دانا سٹ کے آنا ہے، اے بھی نہیں پتا ہوندا ڈنگا سٹ کے آیا یا سدھا سٹ کے آیا ہے، تو آ کے سو جانا ہے۔ رات دیاں دھیریاں دے اندر ساڑے قدرت دے ہاتھ اس دانے نو سدھا کرنے نے، پھر ادے چو کون پل کٹ دینے، پھر تنے نال خوشا لانے اور خوشے نال دانے پاندن، اور ہر خوشے دے جیب نو اللہ 100 دانیاں نال بھر دیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑا اللہ تینو 1 دانے چو 700 دانے دے سکتا ہے، وہ المصطفیٰ اسلامک سنٹر کے طالب علموں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے تجھے 700 گناہ عطا فرما سکتا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اللہ۔ علماء کرام کی موجودگی میں ایک اور بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا نے اندر کتنے لوگ رہنے، کتنے لوگ رہنے، کڑے ملکاں نے کوئی پتہ نہیں، لیکن دنیا میں کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ بات کلیم نہیں کر سکتا کہ اللہ کا میرے ساتھ ارادہ کیا ہے، میرے ساتھ ارادہ کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا۔ لیکن رکھ میرے سر پہ قرآن، پڑھا میرے کو کلمہ، اے چٹیاں پگڑیاں والے اور اے علماء کرام داڑیاں والے، اے مدرسے تے مسجدہ دے اندر رہن والے، چوک دے اندر کھڑے ہو کے اس گل دا اعلان کر سکتے نے کہ اللہ دا ساڈے نال ارادہ خیر دا ارادہ ہے، خیر دا ارادہ ہے، کیونکہ سرکار کہندے نے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کسے نو مدرسے دے اندر بعد وچ بھیجدا ہے، پہلے اودے تے خیر دیاں موہراں لا دیندا ہے۔ يريد
اللہ بی خیرا یفقہ فی الدین. امام محمد امام ابو حنیفہ دے بڑے مایا ناز طالب علم ادھر تکو. امام ابو حنیفہ دے طالب علم امام محمد فقہ حنفی دے اندر انہاں دا بڑا اچھا نام ہے. او میں قربان جاواں جدوں انتقال ہویا لوگ قبر دے اندر دفنا کے چلے گئے. نکیرین آ گئے. چند دن بعد ایک طالب علم نال ملاقات ہوئی تے طالب علم کہندا استاد جی دسو کہ ہویا ہے تے کہ پیش آیا ہے. آپ نے فرمایا قبر دے اندر دفنا کے گئے اور نکیرین آ گئے تے میں دعا کیتی ہے مولا مینوں رسوا نہ کری مینوں شرمندہ نہ کری. لا مکان سے آواز آئی محمد اگر تجھے شرمندہ کرنا ہوتا تو تجھے قرآن نہ سکھاتے دین کا علم نہ سکھاتے. من یرید اللہ بی خیرا یفقہ فی الدین. اے مدرسے انسانیت کے مرکز ہیں اخلاقیات کے مرکز ہیں. یہ بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز سکھاتے ہیں. یہ مدرسے اللہ رسول کی رضا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. یہ مدرسے فکر آخرت کے لیے ذہن بناتے ہیں. اور قدر کرو انہاں اداریاں دی, قدر کرو انہاں بچیاں دی, اور انہاں نو محروم نہ کرے ہو, انہاں نو مایوس نہ کرے ہو. گرامی قدر احباب اللہ 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 میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں ہر سال اپنی مسجد کے اندر قرآن پاک سنانا. اج تک کوئی ایسا سال نہیں آیا مینوں کسی بندے نے آکھیا ہوئے مولوی صاحب سانو رمضان دے مہینے دے اندر قرآن دا حافظ نہیں ملیا. تا اساں سورتاں پڑھیاں نے ایسے واقعات میں سینکڑیاں نہیں ہزاراں دی تعداد دے اندر سنے. طالب علم آ کے کہنے نے علامہ صاحب استاد جی مینوں مسجد کوئی نہیں ملی قرآن سنان دی. اور پھر مینوں کہن دے مسجداں گھٹ نہیں قرآن دے حافظ زیادہ نہیں. علماء کہتے ہیں کوئی نہیں لبی کوئی نہیں سنایا قرآن پاک. مسجدوں میں ہائے امام اگر دے رہے ہیں تو المصطفیٰ اسلامک سنٹر جیسے ادارے دے رہے ہیں. اگر خطیب دے رہے ہیں تو مدرسے دے رہے ہیں. اوے اج سکولاں نے بھی اینا بچیاں نو تکنیاں تکانیاں قرآن پاک دے حفظ دیاں کلاساں شروع کر دیتیاں. لیکن سکولاں دا حافظ بنیا ہویا تو رکوع بھی امامت دے مصلے تے کھڑے ہو کے نہیں سنا سکدا. لیکن میرے مدرسے کا سفید پگڑی والا یہ طالب علم یہ قرآن کا حافظ بغیر اٹکن اور بغیر غلطی کے الحمد سے والناس تک پورا قرآن سنا دیتا ہے. کوئی سکول کا طالب علم قرآن نہیں سنا سکتا سامنے کھڑے ہو, لیکن مدرسے کے طالب علم کو یہ اعزاز حاصل ہے. میرے گرامی قدر احباب اللہ توانو رنگ لائے اور اللہ استعطا فرمائے. مسجدہ بھی اوہی آباد نے, مسجدہ آباد نے مدرسیاں دی وجہ تو, خانقاہاں بھی اوہی آباد نے جنہاں دی گدی نشینی تے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جڑا کسے مدرسے دا فیض یافتہ ہے. ورنہ انہاں خانقاہاں آستانیاں درباراں دا خدا ہی حافظ ہے, تسی بہتر جاننے ہو. گرامی قدر احباب اللہ 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 مدرسے 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 اے مدرسے خیر دے مرکز ہدایت دے مرکز. اتھے پڑھن والے بچے اے قاری منیر چشتی دے مہمان نہیں, اے عبداللہ مظہر وارسی دے مہمان نہیں, اور نگزی والے ہوئے تواڈے مہمان نہیں, اے خدا دے مہمان نے, مصطفیٰ دے مہمان نے. ایک واقعہ میرا انٹرنیٹ پہ چند دن پہلے آیا اور بڑا وائرل ہوا. وہ واقعہ یہ تھا علامہ عبدالغفور ہزاروی. چلو رہن دو پانی پلاؤ. نہیں سننے نہیں. او مہربانی کرو میں پانی نہ گھٹ منگیا. ایک باری اگر سبحان اللہ میرٹ دی ہے تے بول. پتہ نہیں توانوں کیا ہو گیا ہے. میں توانوں کیا ہے
میں تواڈی جھولی بھرن واسطے آیا ہوں، میں دوڑے ٹپے سنان نہ آیا، میں ایک ایسے ادارے میں آیا ہوں جہاں 50 بچوں نے آج سر پہ دستار سجانی ہے، اور آپوں اپنے ہتھاں نال پگڑی بننی ہو رہے، علماء کرام اور اساتذہ کی سر پہ پگڑی باندھنی ہو رہے۔ میں ایسے ایسے بندیاں نو جاننا وا جنہاں دی دستار محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ نے کی تھی، انہاں ساری زندگی اپنی اس پگڑی نال وفا کی تھی۔ جدوں مرن دا ٹائم آیا انہاں اپنے بچیاں نو بلایا، بلا کے آکھیا اے پگڑی میرے قرآن دی یادگار، اے پگڑی میرے حدیث دی یادگار، میں جدوں مراں تے کفن دے 3-4 کپڑیاں دے نال چوتھا کپڑا میری دستار دا بھی ہونا چاہیے۔ تینوں کہ دساں او بچو او طالب علموں، اسلامک مصطفیٰ المصطفیٰ سنٹر میں پڑھنے والوں، اس کپڑے کو بازاری کپڑا نہ سمجھنا، بلکہ اس کی نسبت سے اسے پہچاننا۔ اسے خدا کی نسبت ہے، مصطفیٰ کی نسبت ہے، اسے آپ کے قرآن کی نسبت ہے، آپ کے استاد گرامی قدر کی نسبت ہے۔ اس کا قیمت عام کپڑے والی قیمت نہیں۔ علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ جس مدرسے میں تھے نا، اس مدرسے میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے وہاں پہ ایک مدرسہ بھی تھا۔ ہون تے جناب بڑے بڑے دربارن لکھاں تے کروڑاں انہاں دی آمدن ہے تے ناظرہ پڑھان والا مدرسہ ہی اللہ ماشاءاللہ، سارے آستانوں کی بات میں نہیں کر رہا، اللہ ماشاءاللہ حالی کوئی نہیں تے فقیر وہ بن گئے جنہاں نے کوٹھیاں تے جنہاں نے بنگلے تے جڑے بیچارے اصل فقیرن انہاں نو فقیر منن واسطے تیار کوئی نہیں۔ مولوی بیچارہ معرفت تو دور ہو گیا ہے تے جنہاں نو معرفت دی الف بے بھی نہیں آندی او معرفت والے بن گئے، پتہ نہیں انہاں دے نزدیک معرفت کیڑی بلا دا نا ہے۔ جڑا مولوی معرفت والا ہے او معرفت تو دور ہے، نرنگی ہے سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر بھی نہ تھے۔ اور میں تینوں کہ دسا تے کہ سناواں، علامہ عبدالغفور ہزاروی جمعے دی نماز پڑھنا ہے تے طالب علم وضو خانے تے بہ کے کپڑے پیا دھوے تے ساتھ والی نشست پہ ایس ایچ او وضو پیا کرے، طالب علم نے کپڑے دھونے تھوڑی جی بے احتیاطی کی تھی تے کپڑے دیاں چند پانی دیاں چھٹا ایس ایچ او دے کپڑے تے پیاں تے انہوں غصہ آیا، انہیں طالب علم نو تھپڑ ماریا۔ علامہ ہزاروی چل دیا واپس آ گئے اور ایس ایچ او نو ایتھو نپ کے امیار چنڈ مار کے فرمایا اے نہ سمجھی اے لاوارث بچہ ہے، اے اللہ اور ادھے نبی دا مہمان ہے اور عبدالغفور کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کا مہمان ہے اور عبدالغفور کے گھر ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ بندہ تھا تھانے دار لیکن تھا بڑا حیادار، پیری پہ گیا، ہاتھ بن کے کہندا سونے ہو مینوں اللہ دے نبی کو معافی لے دیو، میں دنیا دار بندہ غافل بندہ، بچے تے بے احتیاطی نال میں ہاتھ اٹھا بیٹھا ہوں۔ گرامی قدر احباب، یہ پڑھنے والے طلباء اساتذہ کے مہمان نہیں، قادری صاحب کے نہیں، میرے نہیں، اللہ اور اس کے پاک نبی کے مہمان ہیں۔ گرامی قدر احباب، اللہ 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 اللہ۔ قرآن ایک فارسی شاعر کی بات آپ کو سناتا ہوں جس نے اندھیری رات میں آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے اسے چمکتا چاند نظر آیا تے آسمان نو کہندا در سینہ ہے ماہ تمام نہاندان۔ اوے آسمانہ تو کیڈا سونا ہے کہ تیرے سینے میں چاند چمک رہا ہے۔ میں اس فارسی شاعر نو کہنا چاہنا وا کہ آسمان تا سونا ہے اودے وچ چن پیا چمکدا ہے تے اس طالب علم دی شان میں کیڑی ترکھڑی دے اندر تولاں جس کے سینے میں چاند نہیں قرآن کی آیتیں چمک رہی ہیں۔ جڑے پیچھے بیٹھے ہو حضرات
تسی تا نہیں بولے ہو شاید تساں سمجھے ہے کہ قرآن دا حسن گھٹے تے چند دا حسن زیادہ ہے. اوے نہیں قرآن کلام نفسی غیر مخلوق ہے اور چاند مخلوق ہے. پھر سنے چاند مخلوق ہے اور قرآن غیر مخلوق ہے. جس دن چاند اپنا نور گنوا دے گا اس دن قرآن اپنا نور بکھیر رہا ہوگا. اللہ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. قرآن کا نور چاند کا نور جس دن پارا پارا ہو جائے گا ستاروں کا نور ٹوٹ جائے گا آسمان زمین بکھر جائیں گے قرآن اس دن بھی اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہوگا. قرآن اس دن بھی اپنا نور دے رہا ہوگا. اوے میرے نگزی دے بھائیو قرآن نور ہے سبحان اللہ. قرآن سرور ہے. قرآن ہدایت ہے. دنیا چ کوئی تارا اتنا چمکدار نہیں جتنی قرآن دیاں آیتاں چمکدار نے. دنیا دے اندر کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنا مدینے دے تاجدار دا قرآن کی دیاں لفظ قیمتی نے. دنیا دے اندر کوئی شکر اتنی مٹھی نہیں جتنی قرآن دیاں آیتاں مٹھیاں نے. قرآن دے لفظ مٹھے نے. قرآن دیاں آیتاں مٹھیاں نے. اوے قرآن گرے ہوئے کو اٹھانا سکھاتا ہے. قرآن دوزخ میں جانے والے کو جنت پہنچانا جانتا ہے. قرآن ہارے ہوئے کو جتوانا جانتا ہے. قرآن مایوسی کے اندھیروں میں گھومنے والوں کو روشنی اور ہدایت کے راستے پہ چلانا جانتا ہے. قرآن کا پڑھنا بھی عبادت, قرآن کا دیکھنا بھی عبادت, قرآن کا سننا بھی عبادت, قرآن کو چومنا بھی عبادت, قرآن کو چھونا بھی عبادت, قرآن پہ عمل کرنا بھی عبادت, قرآن کو دیکھنا بھی عبادت. خدا دی عزت دی قسم ہے جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے تانتے باندھ کے آسمان سے قافلہ در قافلہ اترتے ہیں. آؤ توانو ایک اللہ دے ولی دی گل سناواں جنہاں دا نام امام عاصم کسائی. یہ کوفے کے رہنے والے تھے امام صاحب اور نحو کے بھی امام ہیں امام کسائی اور قرات کے بھی امام ہیں. فوائد مکیہ میں بھی ان کا ذکر آتا اور نحو کی کتابوں میں بھی آتا. امام کسائی کوفی اعزاز کیسی مسجد نبوی میں بیٹھ کے نا یہ قرآن پڑھایا کرتے تھے. ایک باری پھر سنو جملہ نہیں مزہ آیا. کیمرے والے تھوڑا جہا کما کیمرہ مینوں دس اج کہ اج میری تقریر تے کیڑا بندہ نگزی نہیں ریتا اج میرے جملے رول رہا تے کیڑا دل دیاں تختیاں تے لکھ رہا ہے. امام عاصم کسائی کا یہ اعزاز ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. اس تقریر نہ بھی ایک ذوق ہے. اس تقریر نہ بھی اپنا مزاج اور اپنا مذاق ہے. گرامی قدر احباب آپ بول دے سن تے منہ چوں خوشبو آندی سی تے طالب علم بڑے حیران سن. پتہ نہیں استاد لاچی کھانے پتہ نہیں پان کھانے کیا گل ہے خوشبو مانے غلے آنے. ایک طالب علم ڈاڈا لسوڑا جیا لسوڑے جے کہ طالب علم انہوں جب کچھ الفیال چپک جانے اس آکے روزانہ استاد سبق پڑھا کے ٹر جانے نہ تسی پوچھ دیو نہ میں پوچھ داواں. آج سبق بعد وچ ہوے گا پہلے خوشبو دی وجہ میں پوچھاں گا. کھڑا ہو گیا آدھا استاد جی سبق بعد وچ پہلے دسو کھانے کیا ہو. آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے
کوئی لاچی کھانے ہو تو سانو پتہ دسو دکان دا، کوئی پان کھانے ہو۔ امام قاسم امام کسائی رو پڑے، آپ نے فرمایا میں کوئی شے نہ کھانا۔ استاد نہیں جناب پھر ہمیں خوشبوئیں نہیں آنیاں۔ طالب علم لسوڑا جہا چپک گیا، استاداں تکیا کہ اے ہن اڑ گیا، اے میرے کول ضرور پوچھ کے رہے گا۔ آپ کمرے چلے گئے، سینے نال لایا، فرمایا میرے تیرے درمیان گل رہنی چاہیے، اے میرا راز کسے اگے نہ کھولی۔ ایک دن ستا ہویا سا، قسمت جاگ گئی، مدینے کا تاجدار آ گیا، نبیوں کا سردار آ گیا۔ آپ نے فرمایا اے عاصم میری مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھانے والے ذرا میرے قریب آ، محمد تیرے لبوں پہ اپنے لب رکھ کے تجھے بوسہ دینا چاہتا ہے۔ میں حضور کے قریب ہوا، سرکار نے اپنے لب میرے لبوں پہ رکھے اور میرے لبوں کا بوسہ لیا۔ او دن گزرے تے اج دا دن آیا ہے، خوشبو نہیں پی جاندی۔ اوے خدا دی قسم ہے، دنیا دے پرفیوم تے عطر جتھے مک جاندے نے، اتھوں مصطفیٰ کے لعاب کی خوشبو شروع ہو جاتی ہے۔ اے سرکار دی او نوکرانی ہے جڑی 4 بھیڑاں نال میرے نبی دی نوکر بنی۔ ایک دن چما بھیڑاں دے نال بڑی باجی بیٹھی ہے، گلاں کرنیاں او میرا کہندی ہے میرا دل پیا کردا ہے مدینے دے تاجدار دا مکھ ویکھاواں۔ باقی بھیڑاں کھڑیاں ہو گئیاں، انہاں کہیا کلمہ کلیاں تو تے نہیں پڑھیا نا، اساں وی تے نال پڑھیا ہے، سانو وی نال لے کے جاؤ۔ اے 5 بھیڑاں حضور دی بارگاہ چائیاں، سرکار دے سامنے ایک برتن ہے جدے اندر سرکہ ہے، چھابے چ روٹیاں دے لقمے توڑ کے آپ سرکے وچ ڈوب کے پہ کھاندے۔ او میرا سرکار دے نیڑے آئی، آگے کہندی ہے سونے آ من مونے آ، تواڈے درد سوالی کدے خالی نہیں گیا، ایک لقمہ مینوں بھی ملے گا یا نہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ملے گا۔ دیو اللہ دے نبی سرکار نے لقمہ توڑیا، سرکے دے اندر ڈوبیا۔ او میرا دے اگے کیتا حضرت کو کچھ گلاں لفظاں نال سمجھائیاں جانیاں، کچھ اشاریاں نال سمجھائیاں جانیاں۔ حضرت عمیرہ نو لقمہ توڑ کے سرکار نے سرکے وچ ڈوب کے اہل کیتا نا، تے عمیرہ 3 قدم پیچھے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پہلے منگنی سے پئی، ہن میں دتا تے لیندی کیوں نہیں ہے؟ عمیرہ کہندی ہے قاری سجاد صاحب، منیر صاحب، حاجی افضل صاحب، اے تک لو میری آنکھاں بند جے اور میرے کان مینوں دسن گے، میں جلدی واخر دعویٰ کہنی ہے یا اگے بھی تواڈے نال چلنا ہے۔ عمیرہ نو آپ نے فرمایا پہلے منگنی سے پئی، ہن جدوں میں لقمہ دتا ہے لیندی کیوں نہیں ہے؟ عمیرہ کہندی ہے سونیا او نہیں لینا، اے لینا ہے، سرکار نے لقمہ چبایا آیا، منہ چکڑیا اور جو ہی ہتھیلی تے رکھیا عمیرہ دے حوالے کیتا تے باقی جڑیاں کڑیاں سن انہاں مونڈے تے ہاتھ رکھ لیا، انہاں کہیا باجی کلیاں نہیں۔ اللہ تو آنو رنگ لائے خیر کوئی نہیں، سبحان اللہ کل بول لوے ہو، کلیاں نہیں سانو بھی دے۔ حضرت عمیرہ نے 5 حصے دے اندر انہوں تقسیم کیتا، ساریاں بھیڑاں چھوٹے ٹکڑے کھا دے۔ 70 سال انہاں دیاں عمرہ سن، او جدوں بھی گل کردیاں سن انہاں دے منہ چوں خوشبو آندی سی۔ کسے نے پوچھیا لوگ گل کرنے بو آندی ہے، تسی کرنیاں خوشبو آندی ہے؟ او کہنیاں سن تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں۔ ہاتھ کھٹن بندے زیادہ جنہوں نے ہتھا فالج ہاتھ لے رکھے، لیکن نبی پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھانے والوں کے فالج کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن
سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو مل لیندی نہ یوسف نو گنگے باہر جاؤ دورے بھی باہر جاؤ بابے خادم دے نوکر بولو مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی تک لیندی زلیخا تصویر محمد دی تے کدی نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اے زلفاں چھلے وہ چھلے دنیا تے پاؤں سوہنے پر منڈے ماہی تو تلے وہ تلے تے کعبے والموں مایا ایک سونا تو لگنے تے دوجہ پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے تے دوجا پھر بھی تو مایا جہاں 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 قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے آ کے قرآن پڑھنے والوں کو بوسے دیتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کے قافلے اترتے ہیں اللہ کے کرم کا نزول ہوتا ہے اور گرامی قدر احباب چلو گل مکدی مکائیے میرا خیال ہے تسی بور پہ ہوندے ہو میں تواڈا 5-10 منٹاں دا مہمان ہاں اگر اجازت ہوئے تے میں اگے چلاں گا نہیں تے ہن میں جڑا پیاسا نہ ہوئے اونوں پانی کدے نہیں پلایا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سرکار کدے کوئی چیز لب جاندی سی کدے 3 دن کوئی چیز نہیں سی لبدی لیکن نبی دا بوا سا کدے نہیں سی چھوڑیا اسی سونے دا دیدار بھی کر دے سا سالے نالے سونے کو قرآن بھی سننے سا کیونکہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی میرے پیش نظر ہے یہی رات دن میں پڑھا کروں اور تو وجہ منڈا ماہی نہیں ڈٹھے حضرت ابو ہریرہ ادھر تواڈے رابطے نال اگے چلاں گا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدے 4 دن کھان پین نہیں کوئی شے لبنی نہیں سی ایک دن ایک وقت ایسا آیا اے ہونے نہیں فقیر جنہاں نے میں گل پیا سنانا حضرت ابو ہریرہ آنے میں سرکار نے مدرسے نہ طالب علم سا ایک وقت ایسا آیا کہ 6 دن میں نہ کوئی چیز کھا لیکن میں حضور دا بوا نہیں چھوڑا ادھر میں بیٹھے ایسا حضور کے مدرسے میں ایک بندے نے دودھ کا پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میں تکیا تے بڑا خوش ہویا کہ میں بیٹھے ہاں تے سرکار تے باقی پیر پرا باہر کما کاجاں چ گئے
تے کدھر اگے پیچھے تے اے مکی لفظی سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں کہا جی یا نبی اللہ بھوک لگی ہے، لیکن اے نہ پوچھو کتنی ڈاڑی لگی ہے، بڑی ڈاڑی۔ آپ نے فرمایا تے جڑے تیرے پیر پرا ہور پڑھنے نو کتنے تے کتنے؟ یا رسول اللہ 70-72 میرے پیر پرا میرے نال ہی سن، تھوڑی دیر واسطے باہر گئے۔ آپ نے فرمایا جا تے انہاں نو بلا کے لایا۔ ابو ہریرہ کہندے سونے دا آرڈر سی، لوہے دا گاڈر سی، میں چلا گیا لیکن میں دل دے اندر پیا سوچا کہ 70 آئے تے مینوں تے کوٹ بھی نہیں لبنا۔ انہاں ساریاں نو میں لے آیا۔ سرکار نے فرمایا لین دے اندر کھڑا کر دے، ساریاں نو میں لین دے اندر کھڑا کیتا۔ 70-72 بندہ سرکار دے سامنے آ گیا۔ ابو ہریرہ نو حضور نے فرمایا دودھ دا پیالہ لے۔ ابو ہریرہ کہندے میں دودھ دا پیالہ پکڑیا، میں پھر خوش ہویا، چلو پہلا نمبر میرا ہی آ گیا ہے، میں 2-4 گھٹ بھر لواں گا۔ لیکن سرکار بولے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ پکڑ اور انہاں ساریاں نو پلا تے تو ساقی بن۔ ساقی تے جڑا ساقی ہوندا ہے، جڑا ساقی ہوندا ہے او سب تو اینڈ تے پیندا ہے۔ تساں جاگتے کی کو نکا جی ہار پکڑا ہوا آ رہا، جاگتے نالو بڑا ہار تساں اس کی پکڑا چھوڑیا۔ اچھی سبحان اللہ بولو نا۔ ہائے ہائے، حضور نے فرمایا اے لے دودھ دا پیالہ، ساقی بن جا، تو پانی تو انہاں نو دودھ پلانا ہے۔ میں پہلے طالب علم نو پیش کیتا، ادھر پہلے طالب علم نو دودھ دا پیالہ پیش کیتا، لیکن میری نظر دودھ کے پیالے میں تھی۔ اس نے 2-4 گھونٹ بھرے لیکن ہچکچایا کہ چلو اگلے نو بھی مل جائے تے انہیں لبا تو جدوں پیالہ لایا میرے نبی دے لب کھلے تے زبان ملی۔ آپ نے فرمایا ہور پی محمد دا لنگر ہے۔ کیا بات، ہور پی۔ بخاری شریف نے، امام مسلم نے الجامع میں اور دیگر محدثین نے اس روایت کو صحیح سند سے بیان کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا مصطفیٰ نے لنگر اور بھی، انہیں 4-5 گھٹ ادھر اور پڑے، پھر انہیں پیالہ لایا، بھئی اگلے کی لب ہے۔ سرکار نے فرمایا اور پینا، ہائے 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 ہائے، اور پی۔ انہیں راج کے پی لے آؤ تے انہیں پیالہ لایا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اگلے نو دے، اگلے نو دیتا۔ انہیں 2-4 گھٹ بھر کے لان دی کوشش کی تھی۔ سرکار نے انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا نہیں نہیں اور پی۔ 3 رج گیا، 4 رج گیا، 5 رج گیا، 6 رج گیا، حتیٰ کہ 70 سے 70 صحابہ کرام رج گئے، سیر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ساقی نیڑے آ جاؤ، ابو ہریرہ تو آ جاؤ، ہن تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ لبا تے رکھیا، آپ کہتے ہیں میں رج کے پیتا تے لایا لبا تو۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ بڑی چھیتی رج گیا، اور ہو جائے۔ کیا بات، چھیتی رج گئے ہیں، تھوڑا جہاں ہور ہو جائے، میں ہور تباہ کے پیتا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ او کیوں تھا گیا، تھوڑا جہاں اور پی چاہ کے نا۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں رج کے پیتا، پھر 3 باری میں جدوں لان لگا۔ سرکار نے فرمایا اور پی۔ اوے بندہ کتنا کی پی سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے میرا پیٹ پھل گیا، پی پی کے دودھ بڑا پھلیا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تھوڑا جہا اور پی لے، اے مصطفیٰ دا لنگر نا انکار کری اج ساقی، اج موسم بڑا اے سہانا، اے مستی دا می برسا دے تے نہیں پیاس دا ٹھکانا، تیرے کول شراب پرانی، ساڈا درد بھی یہ پرانا۔ نصیب والا بندہ اگلے جملے پہ ہاتھ اٹھائے، آزم ہس ہس نہ ٹال اسانو،
اساں پیتیوں باج نہیں جان آزم ہس ہسی نہ ٹال اسانو اساں پیتیوں باج نہیں جانا اے قرآن قرآن نورانی شیشہ رب دے راز دسا وے جیڑا پڑھ کے عمل کماوے او جنتی جائیں پاوے مولویوں میں بیٹھ کے تقریر کرنی بڑی اوکھی آ تے بغیر لکمے تو اور بغیر چٹ تو تقریر کرنی بھی بڑی اوکھی آ میرے کول ہن تک کوئی چٹ نہیں آئی کوئی لکمہ نہیں آیا پتہ چل گیا کہ کم بڑھ گیا ہے میں اے جملہ المصطفیٰ اسلامک سنٹر اور افضل صاحب اور ملک برادری اور طلبہ استاد اساتذہ کرام کے لیے میاں صاحب کہندے نے صدا بہار اس باغے تے کدے خزانہ آوے رہن فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے انہاں نال محبت کر لو اے ویلا نہیں جلنا لوگ خدا کی قسم فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ایسے ہیں کہاں پہ لگائیں لوگ بینک ڈھونڈتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے مصارف دیکھتے ہیں اینا دیو تین واری اجر پاؤ مسافر کا مہمان کا طالب علم کا اور اے چین جے درخت لان والے چلے گئے درخت تلے بین والے درخت لان والے انو دعا پہ دینے ہاں اے چل دے پھر دے مدرسے جے ادھر تک یار آپ بے توجہ رہے چلتے پھرتے مدرسے ہیں ہر طالب علم چلتا پھرتا مدرسہ ہے میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں سینکڑیاں بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے اور میرے پڑھے بچے بہت سارے مدرسے قرآن پہ پڑھانے ہیں کتاباں پہ پڑھانے ہیں او پھر جنہاں نو اگے پڑھا سن پھر او اگے جنہاں نو پڑھا سن اس سلسلہ در سلسلہ چین در چین کڑی در کڑی سلسلہ آگے چلتا ہے قاری سجاد صاحب نے جنہاں پڑھایا سی آج انہاں نو اجر مل رہا یا نہیں مل رہا ٹھنڈے بول رہے ہو کہ گل تے جنہاں نو قاری ری اگے پہ پڑھا رہے ہیں اے جنہاں نو اگے پڑھان گے اجر قاری صاحب نو ملے گا یا نہیں ملے گا مدرسے کے متولی کو ملے گا یا نہیں ملے گا تعاون کرنے والوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا ملک برادری کو سرپرستی کرنے کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا ملے گا درخت لان والے ٹر گئے نہیں تے چھاں تلے بہن والے درخت والے انو دعاواں پہ دینے نہیں اے ویلے آج اپنی اس وقت میرا ملک انتہائی کرب میں ہے انتہائی پریشانی میں ہے 75 سال کی تاریخ میں اتنے خطرناک الیکشن نہیں آئے جتنے اس زمانے میں ابھی آئے خطرناک ترین الیکشن دعا کرو اللہ میرے ملک دی حفاظت فرمائے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کر اس ملک کے لیے ضرور اٹھایا کر لاکھوں لوگوں کا خون اس ملک کی چمن میں ہے اور پودوں میں ہے یہ اگر ملک ہے تو میری اور آپ کی عزت ہے یہ ملک نہ رہا تو ہماری آپ کی کیا عزتیں ہیں اس ملک کے ساتھ ہماری عزتیں ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ملک کمینوں کے ہتھے چڑھا رہا ہے دعا کرو اللہ اس ملک کو اچھا حکمران عطا فرما دے اللہ اس ملک کو کوئی نیک بندہ عاشق رسول عطا فرما دے آمین بلند آواز سے کہو اس ملک کے لیے دعا کیا کریں آج یقین جانیں خطرناک ترین الیکشن ہے اس ملک اور ایسے تکلیف دہ مراحل میں آپ کا ان طلباء کے ساتھ کیا ہوا تعاون انشاءاللہ آپ کے لیے باعث امن و سکون ہوگا باعث تشفی قلب ہوگا آپ دور و نزدیک سے بہت سارے حضرات آئے ہیں تو
تساں بڑی سونی میری تقریر سنی ہے، بڑی واہ واہ کیتی ہے، بڑی سبحان اللہ آکھی ہے، لیکن پتہ تاں لگنا ہے کہ جدوں کوئی امتحان آوے تے بندہ واہ واہ کرے۔ ہن میں اتنی تقریر کیتی ہے، اپنا پسینہ کھڑیا ہے، اور قاری سجاد صاحب دا میں مہمان بن کے آیا تے میں تساں کول پچھلی واری بھی اپیل کیتی سی، اس واری پھر میں چولی پھیلا کے اپیل کرنا چاہنا کہ مینوں بندے ہو چاہیے جڑے اس ادارے نال سب تو پہلے اے ہاتھ اٹھا کے آکھو یہ ادارہ قاری سجاد رضا کا کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے ان کا کیا خیال ہے؟ قاری صاحب کا ادارہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ قاری صاحب طلباء پہ محنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ قاری صاحب کی محنت نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ آپ کسی بھی طالب علم کو اٹھا کے اس سے قرآن سن لیں، میرے پاس رپورٹیں موجود ہیں، تلفظ، ادائیگی، حفظ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، اور دیکھ لیں ہر بچے کے سر پہ سفید امامہ ہے، سفید کپڑے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رنگ سارے ہی چنگے ہیں، لیکن البسوا الثیاب البیاض وکفنوا بہا موتاکم، چٹے پایا کرو تے انہاں نال ہی کفن دیویا کرو۔ اور قاری سجاد رضا صاحب کے انتخاب پہ بھی میں قربان، سفید امامہ، سفید کپڑے، یہ چلتے پھرتے ستارے، چلتے پھرتے تارے۔ آج لوگ گلوکاروں کو کہتے ہیں کہ تارے زمین پہ آ گئے ہیں، اور بھول گئے ہو اے تارے جی، تارے کسی نے دیکھنے ہیں تو یہ تارے جو زمین پہ آسمان والوں کو چمکتے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا میری اپیل ہے کہ اتنے حضرات نے اس بات کی تائید کی ہے، ادارہ ٹھیک ہے، کام کی محنت جاری ہے اور نظر آ رہی ہے۔ ہن میری یہ اپیل ہے سیدہ زہرا پاک خاتون جنت نے نام تھے کہ کتنے ایسے لوگن جڑے 20,000 روپیہ اس ادارے کے لیے دے دیں، 20,000 نو 12 تے تقسیم کرو، کتنے پیسے بنے؟ بسم اللہ، 20,000 نو 12 مہینے تے تقسیم کرو، میرا خیال ہے کوئی 1,300 روپیہ بڑھنا ہو سی یا 1,200 بڑھنا ہو سی مہینے نا، 1,200 روپیہ میں مہینے کا مانگ رہا ہوں۔ 1 سال کے بعد آیا ہوں، اس کے بعد اگلی واری یاد کیتی ہونے تے پھر آسان، 1 سال 12 مہینے کے بعد میں آیا ہوں۔ میں 12 مہینے کے لیے اپیل کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا خوش نصیب بندہ جڑا 20,000 روپیہ آکھے کہ جی میں دین واسطے تیار ہوں اس ادارے کی، اللہ آپ کو سلامتیوں سے نوازے، برکت عطا فرمائے، اللہ کسی ضرورت نہیں کمی نہ دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں آکھیا تھوڑا امتحان ہونا آ گیا، اور کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کرنا ہے، ایسے ہاتھ کھڑے کر کے نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب۔ کہ اسم شریف ہے محمد بلال، ماشاءاللہ۔ آپ یقین جانیں یہ بچہ اپنی وضاحت سے نظر آ رہا ہے کہ محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن تک لو جذبہ نو سلام آکھو، جذبے نو سلام بندا نہیں بندا 20,000 روپیہ، جزاک اللہ۔ کہ اسم شریف محمد شفیق صاحب جی، بھائی تساں نا تو محمد شعیب بھائی، ماشاءاللہ جی، 20,000 روپیہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ تسی نیڑے بیٹھے ہو 300 دا میں تساں 3 نہ بوسا ادھر دے چھوڑے، اللہ اکے نا محمد حنیف بھائی، ماشاءاللہ جی، 20,000 روپیہ، کیا بات ہے۔ شعیب بھائی، حنیف بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو۔ 4 بندوں نے کھڑے ہو کے 20,000 روپے کا اعلان کیا ہے، جزاک اللہ جی۔ چلو آپ کا بھی نمبر آتا ہے، مجھے 20,000 والے ابھی خوش نصیب بندوں کی ضرورت ہے، 15,000 دی بھی گل کرنے ہیں، 20,000 والے کون خوش نصیب ہے؟ ماشاءاللہ جی، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر کھڑے ہو، پھر کھڑے ہو، پھر تھانے نہ پتہ دسو مینوں، انشاءاللہ میں حاضر۔ مہربانی، اللہ سلامتیاں دے۔ پولیس والا بندہ ہو، تھانے کا ملازم، اور ادارے کے لیے 20,000 روپیہ دے، یار آپ تو بڑے خوش نصیب بیٹھے ہیں اور بڑی اچھے پوسٹوں پہ ہیں، جزاک اللہ جی۔ 20,000 روپے کے لیے کون سے خوش نصیب ہیں جو کھڑے ہوں گے؟ ماشاءاللہ۔ اے آج المصطفیٰ جنا نہیں، اے اتھے نہ آئیں اگر سرکار نہیں بارگاہ نے اندر، حضور کے در کا مسافر ایئرپورٹ سے گھر نہیں گیا، آپ کے محفل میں بیٹھا ہے، یہ میرے نبی نے مہمان بھیجا ہے کہ جاؤ تے انہوں جا کے تکو بھئی کیڑا کیڑا قرآن دے نا تے اپنا تعاون پیش کر رہا ہے، یہ تکن واسطے آئے اور یہ شکایت لا دے سن۔ کھڑے ہو جاؤ حضرات جی، 20,000 والے چند بندے چاہیے، آگے چلتے ہیں، 20,000 والے چند بندے اور چاہیے، جزاک اللہ جی، اللہ سلامتی عطا فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، میں 20,000 ماشاءاللہ
تسی رکھ لو 20,000 روپے والے چند بندے چاہیے, چند بندے جلدی کریں پھر آگے چلتے ہیں. مہربانی جی, جزاک اللہ. 20,000 روپے والے ختم ہو گئے ہیں, بس اتنے تھے. چلو 10,000 روپے والے, 10,000 روپے والے حضرات کھڑے ہو جائیں گے. مہربانی آپ, میں نے اپنے لیے نہیں مانگا, سرکار کے نام پہ مانگا ہے. بچے بیٹھ جائیں, بچے نیچے دیکھیں, نیچے بیٹھ جائیں. سرکار کے نام پہ مانگا ہے, اللہ کے پیارے محبوب کے نام پہ مانگا ہے. ماشاءاللہ. یہ پہلے یعنی کہ ہماری اس کیٹاگری میں حاجی غلام جعفر صاحب 20,000 روپے. اچھا کیا بات ہے. ہوں انشاءاللہ العزیز دان جتنا سی یا نہیں سی جتنا, ہوں انشاءاللہ جتے ہی جتیا دا. 20,000 روپیہ, 20,000 روپیہ صرف انشاءاللہ ہی نہ کو بندے چاہیے میں 10,000 روپیہ لے. 10,000 والے خوش نصیب حضرات کھڑے ہو جائیں. 5 بندے صرف کھڑے ہو جائیں. 10,000 روپے والے خوش نصیب 5 بندے پنجتن پاک کے نام پہ. جزاک اللہ. کھڑے ہو جاؤ جی بھائی, کیا بات ہے, کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ مہربانی. کے نام ہے ظہور الہی صاحب, ماشاءاللہ. کے اسم شریف ملک. میں تھوڑے بچیاں نوں 3 اور جائیں. 10,000. کیا نام ہے جی, کیا بات ہے جی. ریاض صاحب جی, ریاض صاحب نے 10,000 روپے. اگر پڑوسی 10,000 روپیہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تائید کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے, اور ہم مطمئن ہیں الحمدللہ. اور میں قاری سجاد رضا کو جانتا ہوں, یہ انتہائی مخلص انسان ہے. یقین کریں آج اگر یہ بندہ یہ کام چھوڑ کے صرف نعتیں پڑھتا رہے, اللہ اسے اتنا نواز دے کہ جتنی آپ کی سوچ ہے. میں فیلڈ کو جانتا ہوں, میں فیلڈ کا آدمی ہوں, لیکن آپ دیکھ لیں نگزی والوں, یہ خوش نصیبی کی بات ہے. یہ اپنی شناخوانی جیسے بھی کرتا ہے, لیکن خدا کے رسول کے مہمانوں کو آپ کے ادارے میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے. آپ کے ساتھ آپ کا تعاون کرنا ذمہ داری ہے آپ کی. یہ ادارہ چلانا قاری سجاد کی یا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت بندے کی ذمہ داری ہے. 3 خوش نصیبوں نے 10,000 روپے کا اعلان کیا ہے. 2 بندے مجھے چاہیے. ماشاءاللہ. 4 ہو گئے خلفائے. اللہ 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 اللہ, کیا بات ہے. کہ نائیں ملک عالمگیر صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 800 روپیہ بنتا ہے 1 مہینے کا تقریباً. جنہوں نے 10,000 روپیہ دیا نا, مہینے کا 800 روپیہ بنتا ہے. 800 روپیہ جیب وچ پا کے نا صدر اقتبارک ریسٹورنٹ ہے, اتنے میں ایک ٹائم نہ کھانا کھا کے دکھاؤ. 800 روپیہ نہیں لگنا. اگے لبنا سی, ہوں جناب وہ بھی 1200 نہ بل لگا رکھنا. دال سبزی کا, گوشت کا نہیں. آپ بہتر جانتے ہیں 10,000 روپیہ کیا چیز ہے. میں اللہ رسول نے ناتے منگیا ہے اور سیدہ پاک نے ناتے منگیا ہے, اور بڑا میں راضی ہویا. 5 بندے 5 تن پاک نے ناتے کھلوتے ہیں. اور میں جتھے تک آواز جا رہی ہے تمام پراواں کی اپیل کرساں, دوستاں کی اپیل کرساں, ہاتھ بن کے کرساں, چولی پھیلا کے کرساں. راضی ہوو تے تمی تے ناراض ہوو تے تمی, کیونکہ میرا دل صاف ہے. میں اپنی وسطی نہیں, اللہ اور اس نے رسول نے ناتے. میری کوئی عمل چنگا ہے یا نہیں خدا نہیں بارگاہ نے اندر ایتھے بیٹھے ہوں شاید میں سب کو زیادہ کمینہ اور نالائق آدمی ہوں. اللہ میں نے معاف کر دیا. شاید اس عمل نہ صدقہ انہاں بچیاں نہیں وجہ تو اللہ میری بخشش فرما دیا. میں انہاں نے نہ تے خدا رسول نے نہ تے اپیل کی ہے. سارے حضرات نوں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہو, میں تساں سارے کی عرض پیا کرنا بھئی اے ایتھے جگہ بنانے ہاں سفید جی چادر اسی بچھان لگے ہاں. تمام احباب 1000 5000 2000 500 50 روپیہ 10 روپے بھی جس کو لین وہ بھی آ کے اپنا حصہ پیش کرے. سفید چادر بچھاؤ جی. سفید چادر ہے کسی کے پاس؟ اے تو چاہ دے پتر, وہ بھی دیو. وہ بندہ کھلوتا ہے بڑے خلوص نہ, کدھر ایسا نہ فنڈ نہ کٹ. اگے کرو اگے کرو. ماشاءاللہ جی. اے جگہ دے دی پتر, تسی تھوڑا سا سائڈ پہ. طالب علموں کو کہوں گا ذرا سائڈ پہ ہو جائے. میرا پتر ادھر ہو جائے, اس سائڈ پہ ہو جائے. اور یہ جگہ بنائیں جی, درمیان میں سے جگہ بنائیں. یہ ایک رستہ یہاں بنا دیں, ایک رستہ وہاں بنا دیں, تاکہ تمام احباب یہاں پہنچ سکے. رستہ بنائیں جی. پہلے ٹھہرو پہلے رستہ بناؤ. ایتھے رستہ بناؤ جی. اے میرے بالکل سید وچ ایتھے بندے نے گزرنا رستہ بناؤ. بہ نہ پتر تو سائڈ تے ہونا بچیا مڑیا. اے رستہ بناؤ جی. اس طرح رستہ بنائیں جی. تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں. مہربانی کریں یار, ایمبولینس آ جاتی ہے, آپ بڑی جلدی رستہ دے دیتے ہیں. میں پہ آنا, رستہ دے دو, رستہ دے دے, تھوڑا سا رستہ بنا دو. ایک رستہ ادھر موجود ہے جہاں سے میں آیا تھا, یہ رستہ موجود ہے. آئیں جی. ماشاءاللہ جی. اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے.
اللہ برکتیں عطا فرمائے. 5000 2000 3000 اللہ آپ کو برکتیں دے, سلامتیاں, کسے لوڑ نہیں تھوڑنا دے. ماشاءاللہ جی, ایک بھائی نے 1000 روپیہ پیش کیا ہے. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ جی, 1000 روپیہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جائیں جی, آ جائیں. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے, کسی ضرورت کی کمی نہ دے. اللہ تو آنو کسے لوڑ دی تھوڑ نہ دے. 1000 روپیہ 5000 2000 کیا چیز ہے اس زمانے میں, بچے بھی نہیں لیتے. آئیں اور اپنا حصہ ڈالیں. انشاءاللہ خدا مصطفیٰ کی بارگاہ میں دورے 3 گنا 5 گنا 70 گنا پائیں گے. آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں. تکو نہیں ایک دوئے نو, آ جاؤ جی. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ماشاءاللہ حاجی صاحب کیا بات, اللہ برکتاں دے. اللہ تو آنو رنگ لائے, اللہ تو آنو رنگ لائے. اے بھائی 1000 روپیہ ماشاءاللہ جی. آ جائیں جی, آ جائیں. ہر بندہ آئے, یہ نہ سوچیں میری جیب میں پیسے کم ہیں. آج اے نہیں تکیا جا رہا بھئی کتنے لے کے آ رہے ہو, آج نیت ہے, نیت دا سوال جی. آ جاؤ جی. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اے میرے پرا تسی بھی اٹھو تھوڑا جی, ماشاءاللہ اٹھاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. اپنا حصہ پیش کرو. علماء سے بھی عرض کروں گا, آپ کا دیا ہوا انشاءاللہ وہ کئی ہزاروں پہ لاکھوں پہ بھاری ہے. آپ ہی اپنا حصہ پیش فرمائیں. اللہ آپ کو سلامتیاں دے. علماء کرام سے عرض کروں گا آپ اس لیے دیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں. آپ کے پیسوں کی برکت سے, آپ کا طیب اور حلال پیسہ جو مساجد سے آپ کو حاصل ہوتا ہے, آپ دیں اس ادارے کے لیے. یہ ادارہ میری اور آپ سب کا کفارہ ادا کر رہا ہے, اس علاقے کی نمائندگی کر رہا ہے. المصطفیٰ اسلامک سینٹر. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اے رستہ دیو جی نا میرے اپرامانو, اے انہاں پائیاں نو رستہ دیو. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. کیا بات ہے, وستے رہو, ہستے رہو. نوگزی آلے ہو, ترنول آلے ہو, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ملک برادری زندہ باد, ساریاں برادریاں زندہ باد. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ سلامتیاں دے, اللہ برکتاں دے, کسے ضرورت نہیں کمی نہ آوے. آباد و شاد رہو. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. آپ جو حضرات دے کے جا رہے ہیں وہ جلتے جائیں یا رائٹ لیفٹ ہو جائیں اور پچھلے حضرات کو آنے کا موقع دیں جی. بہت سارے حضرات آنا چاہ رہے ہیں جی, میں دیکھ رہا ہوں جی. خوش نصیب چہرے, اللہ تو آنو دیا ہے, عزتاں دیا ہے, برکتاں دیا ہے. تھوڑے بچیاں دے نصیب اچھے ہوں. اللہ تو آنو کسی دا سوال ہی نہ فرمائے. ماشاءاللہ جی, واہ 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 واہ. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکتیں دے, سلامتیاں دے. ایک کوئی ضرورت نہیں, مدرسے نہیں, شاید 2 مہینے نے پیسے بھی نہیں بڑھے. جس ادارے میں اتنے طالب علم پڑھتے ہوں, اتنے اساتذہ پڑھانے والے ہوں, سٹاف کے لوگ ہوں, شاید 1-2 ماہ میں ختم ہو جائیں گے. لیکن آپ کو میں اس ثواب میں شریک کر رہا ہوں. قیامت والے دن ہر بندہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایک مولوی صاحب کی اپیل پہ اللہ رسول کی رضا کی خاطر طلباء کے لیے یہ خدمت پیش کی تھی. آ جائیں جی, آ جائیں. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. واہ 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 واہ. بندے مک ہی نہیں رہے جی. کیا بات, کیا بات, کیا جذبہ ہے جناب, لوگوں کا کیا جذبہ ہے. واہ 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 واہ. کیا بات, بہت شکریہ جی. اللہ سلامتیاں دے, اللہ برکتہ عطا فرمائے. واہ جی واہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ. چلتے آئیں اور پڑھتے آئیں لا الہ الا اللہ. اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی جی پیارے نے. پڑھیے لا حضرات تشریف لے آئیں. اللہ سلامتیاں دے, اللہ برکتیں عطا فرمائے. کیا بات ہے. اے میرا بھائی, اے اپنی جیب تو دے رہے ہو. اے دیکھو جی, خوشبو والا اپنے پیسے پیش کر رہے ہیں جی. کتنے دیتے کیا میرے نبی پاک
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے پیسوں کا سوال کیا، چندہ مانگا، تو سرکار حضرت ایک صحابی تھے، وہ تھوڑے سے پیسے لے کے آئے، سرکار نے وہ اٹھا کے ساری اس رقم پہ، ساری اس مال پہ پھیلا دیا۔ آپ نے فرمایا اس کی نیت سب سے بڑی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ کوئی پائی رہنا ہے وہ اپنی اپنی خدمت نذرانہ پیش کرے گی، جزاک اللہ۔ اور میری تمام دوستوں سے میں بہت راضی ہوں، آپ غیرت مند مسلمانوں سے آپ نے مجھ ناچیز اور طالب علم کی اپیل پہ اتنی محبت کی۔ خدا گواہ ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ جانتے ہیں اللہ رسول کے لیے آپ سے دست دراز کیا ہے، آپ نے بڑی محبت کی ہے، اور میری آپ سے درخواست ہے، توجہ رکھیں ذرا، آخری بات کر رہا ہوں، میری آپ سے درخواست ہے، اس مدرسے کے تحت پورا سال محبت کریں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ، پورا سال جو ہو سکا حسب توفیق تعاون بھی کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کو اس مدرسے میں داخل کرائیں گے۔ اور آپ کو ایک خوشخبری ہے، آپ کو ایک خوشخبری ہے، خوشخبری سنا رہا ہوں۔ المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے بانی محتمم و متولی صاحب قاری سجاد رضا صاحب کے اجازت سے یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ ادارہ ہادہ میں درس نظامی کی کلاسز کا آغاز بھی ہونے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ جہاں حفظ کرنے والے تھے وہاں اب ماشاءاللہ عالم بھی بننے والے۔ یہ آپ سب لوگوں کی خوش نصیبی ہے۔ میرا گھر راول پنڈی میں ہے، میں اگر اپنے گھر سے چلوں تو مجھے تقریباً پونا گھنٹہ چاہیے آپ کے اس ادارے تک پہنچنے کے لیے۔ یہ عزت ہے نوگزی کی، یہ عزت ہے ترنول کی، یہ عزت ہے اس دائیں بائیں کے علاقے کے لوگوں کی۔ آپ کو ہمیشہ سلام، آپ کے گھر کی چھتوں پہ خدا قرآن کی آیتوں کا صدقہ رحمت نازل فرمائے۔ ایک میرے ساتھ مختصر سی دعا کریں، میں اجازت چاہوں گا، باقی پھر جو سٹیج ہے، سٹیج کے جو ناظم ہیں وہ جیسے آگے شیڈول چلائیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے کریم مولا، میرے رحیم مولا، میرے کریم مولا، میرے رحیم مولا، تو تکنا پیا سونیا تیرے بندیاں نے اس مہنگائی نے دور وچ جدوں لوکاں نہ گھر نے اندر راشن پانی پورا نہیں ہونا، بچیاں نے خرچے پورے نہیں ہونے، سکولاں دیاں فیساں پوریاں نہیں ہونیاں، بلاں تباہی پا دیتی ہے مولا اس مہنگائی نے زمانے چ۔ انہاں میری اپیل مجھ نا چیز نہیں اپیل تے تیرے قرآن نو سامنے رکھنے ہاں، تیرے پیارے حبیب نو سامنے رکھنے ہاں، انہاں اپنیاں خوبصورت سرمایہ اور نذرانے پیش کیتے۔ اللہ کسے نو ضرورت نہیں کمی نہ دیں تے سبنیاں چولیاں پر دیں میرے مولا۔ ملک برادری اور جتنیاں برادریاں اس ادارے اور ادارے نے طلباء اور اساتذہ اور بانیان نے سرپرستی اور میزبانی کر رہی ہیں، اللہ انہاں ساریاں برادریاں نو اتفاق دیں، محبتاں پیار دیں۔ قاری منیر صاحب، قاری سجاد رضا صاحب، افضل صاحب، ملک برادری اور قبلہ زیائی صاحب اور تمام احباب، اے جڑے میرے دائیں بائیں علماء کرام بیٹھے، انہوں نے انتہائی کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اتنی دیر تک یہاں تشریف فرما رہے۔ اللہ یہ تیرے اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے بیٹھے رہے، تو کرم فرمانا، ان کے ہاتھوں کو کسی کمینے کے آگے نہ پھیلنے دینا، ان کے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے، تیرے حبیب کی بارگاہ میں اٹھے، تیری بارگاہ میں اٹھے، تیرے حبیب کی بارگاہ میں اٹھے۔ میرے کریم مولا، جتنے میرے پراواں نے بچے بیمار ہیں، بچیاں بیمار ہیں، گھر نے جی بیمار ہیں، ماں پیو بیمار ہیں، اللہ سب نے خیر، سب نو صحت، سب نو شفا۔ اللہ جڑے دکھی بیچارے بیٹھے، اللہ دکھاں نہیں وجہ تو ہن کسے اگے بول بھی نہیں سکنے، اللہ وہ دکھ تیرے تو علاوہ کس کی سناؤں، تیرے حبیب تو علاوہ اپنا دکھڑا کس اگے پھولن۔ اللہ اللہ انہاں نا دکھ سنن والا تو ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء یجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ میرے مولا تو کرم کر، تو مہربانی کر تے دکھیاں نے دکھ دور کر دے، دکھیاں نے دکھ دور کر دے، دکھیاں نے دکھ دور کر دے۔ میرا ملک اس وقت کرب میں ہے، پریشانی میں ہے، یہ میری ماں مٹی ہے، یہ میری ماں دھرتی ہے۔ میرے مولا پاکستان نال عزتاں سڑیاں، اس ملک نے پارلیمنٹ تے کلمہ لکھیا ہی رہ گیا ہے،
75 سال ہو گئے اللہ او جڑا لکھیا کلمہ متھے تھے او پارلیمنٹ نے اندر داخل فرما دے او پارلیمنٹ نے اندر داخل فرما دے بالکل گوانڈ نے اندر سینٹ نہیں بلڈنگ ہے او کلمہ اتھوں سینٹ وچ بھی داخل فرما دے سجے پاسے فلک شگاف سونی جئی سپریم کورٹ نہیں بلڈنگ ہے اللہ او کلمہ سپریم کورٹ نے اندر بھی داخل فرما دے میرے سونے کریم مولا تو بڑا رحیم ہے 75 سال شاہ نورانی مولانا نیازی اور اساں نے لکھاں علماء اپنی قربانیاں نظام مصطفیٰ وسطی دیتیاں باب خادم رو رو کے دعاواں کیتیاں شل کھادے گولیاں برداشت کیتیاں اپنی جان پیش کیتی اللہ جس نے بچے گلی گلی کوچا کوچا آوازاں پھیلانے اللہ انہاں نیاں نیتاں ٹھیک فرما اور نیتاں نے اندر مزید پختگی اور خلوص دے اور سونیاں علماء کرام نیاں کافشہ نہ صدقہ ملک نے اندر نظام مصطفیٰ راج آمین آپ نے آہستہ بولی اللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ راج فرما میرے کریم مولا انہاں طلباء علماء اساتذہ نی خیر فرما آن آلے آنی خیر ساؤنڈ آلے آنی خیر کیمرے آلے آنی خیر سپیکر آلے آنی خیر لنگر دین دیوان آلے آنی خیر تعاون کرن آلے آنی خیر سبحان اللہ کہن والے آنی خیر سب نہ پلا سب نی خیر اول خیر تے آخر خیر ظاہر خیر تے باطن خیر بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت پاکستان گج کے پاکستان پاکستان تشریف رکھیں تمامی احباب تشریف رکھیں مفتی صاحب ایک منٹ دستار آپ نے ضرور فرمانی ہے آپ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں علامہ برادر مکرم قاری منیر راجد صاحب چونکہ مدینہ پاک سے سیدھا یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ چند اشعار پڑھیں یا دعائیہ کلمات کہیں جو بھی آپ کی مرضی ہے اور اس کے بعد دستار ہوگی یہ خوبصورت منظر آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیے گا 55 طلباء کرام کی اور انشاءاللہ ساتھ ہی وسیع لنگر ہے کوئی احباب لنگر کھائے بغیر نہ جائے بیٹھ جائیں تمامی احباب بیٹھ جائیں تمامی احباب بیٹھ جائیں بہت شکریہ بیٹھ جائیں تمامی احباب بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ تمامی احباب بیٹھ جائیں قاری صاحب مدینہ پاک سے ڈائریکٹ یہاں پہ تشریف لائیں اور کچھ دعائیہ کلمات آپ فرمائیں گے کلام پڑھیں گے تمامی احباب تشریف رکھیں اور اللہ کے گھر اور اللہ کے محبوب کے در کی حاضری سے ہو کر آپ آئے ہیں انشاءاللہ قاری صاحب کی زیارت بھی کریں اور آپ کا کلام بھی سنیں بیٹھ جائیں تمامی احباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی اللہ کریم دا لکھ لکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص نال مجھ گناہگار نوں اور تمامی حضرات نوں اس پاکیزہ محفل دے اندر حاضری دا موقع عطا فرمایا میرا اپنا جدوں میں مدینہ شریف حاضر ہویا تے طویل نعت شریف ہے لیکن او دے 3 اشعار اور جدوں واپسی ہوئی تے او دے 3 اشعار بلکہ 2 5 تن پاک دے صدقے نال لیکن وہ صورت وچ کہ تساں بالکل خاموش ہو جاؤ بالکل خاموش ہو جاؤ تے پھر میں جناب علی چند یہ مفتی صاحب جب میں مدینہ شریف حاضر ہوا بیٹھ جائیں جی آپ بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں روزے پہ پہلی نظر جب پڑی تو روزے پہ پہلی نظر جب پڑی تو
دل کو ملا ہے قرار اللہ آج میری کیفیت کچھ اور ہے. آج مجھے دعائیں دیں کیونکہ اس دفعہ جو میری حاضری ہوئی ہے وہ بڑی عجیب ایک بس یہ باتیں اپنے تک ہوتی ہیں. سبحان اللہ. روزے پہ پہلی نظر جب پڑی تو دل کو ملا ہے قرار اللہ. رخصت ہوئی جو تھی رت خزاں کی رخصت ہوئی جو تھی رت خزاں کی اور آیا ہے موسم بہار اللہ. میں کیا بتاؤں مدینے کی جلوے جہاں پر لگے ہیں آقا کے تلوے. میں کیا بتاؤں مدینے کے جلوے جہاں پر لگے ہیں آقا کے تلوے. غلاموں کا دل تو بھرتا نہیں ہے غلاموں کا دل تو بھرتا نہیں ہے. چاہے دیکھ جتنی بار اللہ دیکھیے گا ابو بکر و عمر کی ہے شان اعلیٰ راضی پر میرا کملی والا. مدینے میں جا کر کبھی دیکھ لینا مدینے میں جا کر کبھی دیکھ لینا تینوں اکٹھے مزار اللہ. مطلب پڑھتا ہوں عاجز نکمے کی اوقات کیا ہے زمانے میں اس کی اور بات کیا ہے. یہ ان کا کرم ہے بلاتے ہیں در پہ آسی کو بار بار اللہ. سنا دوں گا. ابھی جب میں مدینے سے نکلا تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے. آپ مجھ سے زیادہ عشق رکھنے والے ہیں محبت. میں تو ایک نکمہ بندہ ہوں تو پھر کیا کیفیت تھی میری اور یہ حقیقت ہے. طیبہ سے نکلے تو ایسے لگا ہے زندگی کا سارا سامان لٹ گیا ہے. آباد تھا جو مدینے میں لوگوں آباد تھا جو مدینے میں لوگوں وہ خوشیوں کا سارا جہاں لٹ گیا ہے. جب بھی حرم کو ہم نے جانا روزے کو تکنا اور آنسو بہانا. جب بھی حرم کو ہم نے آنا یہ ادھر کی بات ہے روزے کو تکنا اور آنسو بہانا. میں سوچتا ہوں کہ سامان راحت میں سوچتا ہوں کہ سامان راحت اچانک وہ کیسے کہاں لٹ گیا ہے. اللہ کریم تمام جزائے خیر. یہ تمامی طلباء اس طرف لائن بنا لیں اور جن جن کی دستار ہوتی جائے گی اس طرف سے نکلتے جائیں گے. تمامی طلباء یہاں پہ لائن بنا لیں جن کے نام پکارے جائیں گے آپ آگے تشریف لے کے آتے رہیں.
امان اللہ مصطفی کوٹ جندہ سے یہ تشریف لاتے ہیں اور دستار باقی بیٹھ جائیں تمامی احباب بیٹھ جائیں. سارے احباب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں. جن بچوں کا نام بولا جا رہا ہے وہ آتے ہیں اور اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. سبحان اکرم دوما گاؤں، سدیس قدیر دوما گاؤں سے یہ آتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. فرحاد علی کوٹ فتح خان یہ بھی تشریف لاتے ہیں، دستار حاصل کرتے ہیں. راشد علی ترنول یہ بھی آتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. محمد حسیب ریاض بکھر سے یہ آتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. محمد اویس ونی گجرا سے تشریف لاتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. سبحان ساجد چونترا گولڈا شریف تشریف لاتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. جواد علی ونی گجرا یہ بھی تشریف لاتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. اسامہ مصطفی ونی گجرا سے تشریف لاتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. خضر مصطفی ڈی 17 اسلام آباد تشریف لاتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. پیر نور حسین بن بابا جی سرکار آپ تشریف لاتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. عبد المعیز ترنول سے تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. عثمان ساجد چونترا گولڈا شریف تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. عبد الرحمن ترنول تشریف لاتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. احتشام علی ڈی 17 اسلام آباد تشریف لا کر دستار حاصل کرتے ہیں. بختاور کوٹ افسر خان تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. عبد الرحمن بشارت ونی گجرا سے تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. عبد باسط علی راجہ بازار تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. تیمور قادری اسلام پور گدا تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. عبد المعیز لانی والا تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. حمزہ علی ونی گجرا تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. پیر عبدالاسلام بان بابا جی سرکار تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. عبد الرحمن سہام راول پنڈی تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. ذوالقرنین دوما گاؤں تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. آسم قادری بٹیوٹ جند تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. سائم مصطفی لانی والا فتح جنگ تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. حاشر مصطفی پنڈ سلطانی جنڈ تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. حسنین رضا جوڑی گاؤں اسلام آباد تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. عبد الرحمن ونی گجرا تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. شمیر قادری دوما گاؤں تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. عتیق ریاض بکھر تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. پیر کا شان بان بابا جی سرکار تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. محمد علی ڈوگ کیر تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. مہروز مصطفی ونی گجرا تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. عاقب اکرم دوما گاؤں تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. حمزہ مصطفی ونی گجرا تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. عمر صفدر ونی گجرا تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. محمد عویز ونی گجرا تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. ربیع الحسن اسلام پور گدا اٹک تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. محمد فرحان رحیم یار خان تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. جہانگیر قادری جوڑی گاؤں تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. سبیع الحسن مصطفی اسلام پور گدا تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. راکب قادری کوٹ جندہ تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. فرحان علی دوما گاؤں تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. ریحان مصطفی آزاد کشمیر تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. زین علی نوگزی تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. نعمان مصطفی ڈھوک عباسی تشریف لاتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. حافظ جبار مصطفی گاؤں گلیال تحصیل فتح جنگ تشریف لاتے ہیں اپنی دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں. حافظ جبار مصطفی گاؤں گلیال تحصیل فتح جنگ تشریف لاتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. عبد الرافع مصطفی دوما گاؤں تشریف لاتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. حافظ حسیب مصطفی ایبٹ آباد تشریف لاتے ہیں دستار حاصل کرتے ہیں. اتنے طلباء ہیں کہ بولنے مشکل ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ بنتی ہے ہر بات پہ ہر نام پہ ماشاءاللہ بنتی ہے. اب قاری صاحب نام لیں گے بلند آواز سے ماشاءاللہ کی آواز. حافظ حسیب مصطفی ایبٹ آباد تشریف لاتے ہیں اپنی دستار حاصل کرتے ہیں. یہ وہ پروکار منظر تھا. 55 اسٹوڈنٹ جنہوں نے اس ادارے میں تجوید پڑھی، قرآن حفظ کیا
उनकी दस्तारबंदी हो रही है। ये मंजर आप अहबाब ने अपनी आंखों से देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम हुफाज कुरान को कुरान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमामी अहबाब जितने भी तशरीफ़ लाए, मैं सबका अपनी जानिब से मोहतरम मलिक मोहम्मद अफजल साहब की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कारी मुनीर साहब से गुजारिश है कि आप दुआया कलिमात फरमा दें और साथ ही इंशाअल्लाह लंगर तमामी अहबाब के लिए तैयार है। आल मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मालिक मौला तमामी हजराती हाज़रीन शरफ़ कबूलियत अता फरमा। कारी साहब दी इस मुहब्बत नूं काविश नूं तमाम रफ़क़ा दी बतौर ख़ास मलिक साहब दी इस काविश नूं कबूल फरमा के तमाम दे माल जान इज़्ज़त आबरू इस्लाम ईमान दे अंदर मज़ीद वसअत और बरकत अता फरमा। मालिक मौला जितने भी दोस्त अहबाब तशरीफ़ लेके आए तमाम नूं दुनिया व आखिरत दी कामयाबी अता फरमा। हरमैन शरीफैन दी बाद अब हाज़री बार बार अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा, आलम इस्लाम दी खैर फरमा। मालिक मौला साढ़े वास्ते तमाम वास्ते जो दुनिया व आखिरत विच बेहतर है अता फरमा, जो बेहतर नहीं उसनी तलब को महफूज व मामून फरमा। या रब मोहम्मद व अली व ज़हरा, या रब हुसैन व हसन वाले अबा, इज़ लुत्फ़ बर और हाजतम दर्द उसरा बेमिन्नत खल्क़ या अली अल आला। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। बतौर ख़ास मालिक मौला इस पाकीज़ा महफ़िल दा सदका सफ़ीर भाई नूं सेहत अता फरमा। मेरे मालिक करीम रूहानी जिस्मानी ज़ाहिरी बातनी बीमारियां दूर फरमा, करम फरमा, मेहरबानी फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अजमाईन बिरहमतिक।